کرتے ہیں کہ یجوج مجوج تو کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں، لیکن اگر وہ انسان ہیں تو اس وقت کہاں پر ہیں؟ سائنس کے اس جدید دور میں کہ جہاں زمین کا کونا کونا چھان لیا گیا ہے، مگر اب بھی یہ یجوج مجوج نہیں ڈھونڈنے جا سکے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ یجوج مجوج کی قوم حضرت ہوا کے بغیر ہی آئیں؟ آج ہم یجوج مجوج کی قوموں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ان قوموں کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یجوج مجوج اور دوسرا سردار تھے جنہوں نے ایک دوسرے کی بہنوں سے شادی کی اور قسم کھائی کہ وہ اب اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی آپس میں کیں۔ ان کی نسل بہت پروان چڑھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتیں ایک ہی حمل میں بیک وقت 4 بچے جنتی تھیں، اور یہی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی نسل بہت زیادہ پھیل گئی۔ یہ انسان اور کافر ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھائے جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے گھوڑوں سے نکل کر سارا سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کی بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چبا لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہماری آبادی کی ایک انسان کے بدلے یجوج مجوج کی قوم کے 10 افراد موجود ہیں، یعنی یجوج مجوج کی قوم ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3334 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 1000 میں 999 جہنمی ہوں گے۔ تمہیں بشارت ہے، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یجوج مجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوں گے۔ اس حدیث سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یجوج مجوج کی تعداد کتنی ہوگی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کی رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبلیسی کی اس باعث بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یجوج مجوج کا شہر تبت اور چین سے بحیرہ منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ قیامت کے 10 عظیم نشانیوں میں سے ایک یجوج مجوج کا ظہور بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ یجوج مجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یجوج مجوج کا وجود ذوالقرنین کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہیں مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تمام بادشاہوں اور ممالک پر انہی کی مطلق علانی تھی، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کے دور دراز کا سفر طے کیا۔ ان کے تغاز قرآن مجید کے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک میں ملتا ہے، اور اس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے۔ اس سے زمانے میں یجوج مجوج نے بھی قتل و غارت کا بازار گرم رکھا تھا۔ وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھاڑتے تھے، اور خون کی ندیاں بہانا ان کا معمول تھا۔ جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے، جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے۔ پھر جب حضرت ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے یجوج مجوج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلا۔ اللہ پاک سورۃ الکہف کی آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی قوم پائی جن کی زبان وہ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یجوج مجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ کا انتظام کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارا اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں گے۔ اس سے نوجوان دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے ان کے درمیان مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا گیا کہ آگ تیز جلاؤ، تاکہ وقت کے ساتھ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا جائے، اور فرمایا، میرے پاس بھگلا
ہوا تانبا لاؤ۔ اسی طریقے سے یجوج مجوج اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی جس کے اوپر یاجوج مجوج نے چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں سوراخ کر سکتے تھے۔ پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے زمین بوس کر دیا جائے گا۔